वेलकम बैक। आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट से, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, एंड वी आर सो प्राउड टू हैव हर ऑन द शो। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, सीनियर एडिटर हैं जी वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस की सिंस 2007। इसके अलावा जो प्रोग्राम आपका बहुत ही मनपसंद है व्यू 360, आप इसको देखते हैं आज न्यूज़ पे, उसके लिए शी ऑफ कोर्स इज़ द पर्सन हु पुट्स इट ऑल टुगेदर। इट फीचर्स इन डेप्थ एनालिसिस ऑन ग्लोबल करंट अफेयर्स। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि VOA उर्दू का फ्लैगशिप टीवी शो खबरों से आगे ये 2009 से लेकर 2012 तक करती रही। हर करियर हैज़ बिन इलस्ट्रस, क्योंकि बहुत सारे अहम जो मूवमेंट्स रही हैं, इश्यूज रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन इलेक्शंस हो, ब्लैक लाइव्स मैटर हो, मी टू मूवमेंट हो, उसको इन्होंने बड़ा इन डिटेल कवर किया। तो आज ज़रा एक रिव्यू लेते हैं इनके 20 साला पेशा वराना खिदमात की, इनके जर्नलिज्म यानी सहाफ़ती करियर की, और सबसे अहम ये कि शी इज़ एन inspiration to so many young filmmakers, documentary makers, and of course journalists. तो उनके लिए क्या सीख है? What will be some of the tips that she'd like to extend to them? So let's welcome on the show, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा, very good morning to you. वालेकुम सलाम सदर, गुड मॉर्निंग टू यू टू। सारा, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि ये योर जर्नी हैज़ बिन इलस्ट्रस, लेकिन हम अक्सर जब सक्सेसेस को सेलिब्रेट करते हैं तो शुरुआत को भूल जाते हैं, और शुरुआत में होती है स्ट्रगल, साबित कदमी, जो आपको इस मकाम तक लेके आई है। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू वुड बी कि जब आपने अपने करियर की शुरुआत की, व्हेन यू वर ऑल अलोन एंड यू हैड मूव टू अमेरिका, हाउ टफ वाज इट एंड व्हाट डू यू रिमेंबर ऑफ दैट टाइम? आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मुझे उस वक्त का जो लेसन है याद है, और जो आज भी मेरे साथ है, वो यही है कि आई कैन डू दिस। और उसकी वजह यह है कि मुझे याद है 20 साल पहले जब मेरे पेरेंट्स लाहौर एयरपोर्ट पे मुझे छोड़ने आए और पहली दफ़ा मैं घर से दूर गई, तो जिस वक्त मैं चल रही थी एयरपोर्ट पे, तो मेरे ज़हन में एकदम से ख्याल आया कि कितनी सारी उम्मीदों के साथ मुझे भेज रहे हैं, तो आई मस्ट डू एवरीथिंग कि उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे मैं पूरी उतर सकूं। और वो जो एक कह लें कि अपने अंदर उस मोमेंट ने मुझे बहुत ओवरवेलम भी किया, लेकिन मुझे एक ऐसी स्ट्रेंथ दी कि इट हेल्प मी मूव ऑन। और हर लम्हे पे, हर कदम पे ये एहसास कि आपको जो मौका मिला है वो बहुत अहम मौका है, वो बहुत नादिर मौका है, वो बहुत खुशकिस्मत लोगों को मिलता है, खासतौर पे बहुत कम लड़कियों को मिलता है। तो जब आपको मिलता है और आप उसकी अहमियत का आपको एहसास होता है, तो फिर मुझे ये लगता है कि जिंदगी के हर मोड़ पे ही जब आपको कोई मौका मिलता है तो आपको अंदाजा होता है कि वो कितना अहम है और मुझे उसके लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। और इवेंचुअली जब मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करने का मौका मिला, तो अगेन इट वाज अ रियलाइजेशन कि ये एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है एंड आई मस्ट मेक द बेस्ट ऑफ इट। अच्छा, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग वेरी फिलोसॉफिकल, मुझे ये बताएं सारा कि आपकी एक ग्रूमिंग थी, आपकी तालीम सब कुछ पाकिस्तान में हुई, और यकीनन जो हमारा माहौल होता है, जो हमारा कल्चर होता है, हमारा चीज़ों को देखने का अंदाज उसी से शेप अप होता है। जब आप एक नई जगह पे, एक नई सोसाइटी कल्चर में अपनी जगह बना रहे होते हैं बतौर सहाफ़ी, उनका लेंस, उनका फिल्टर दुनिया को देखने का, चीज़ों को रिपोर्ट करने का हो सकता है मुख्तलिफ हो। तो कभी आपने अपने आप को उस कॉन्फ्लिक्ट में, उस क्लैश में पाया कि बतौर पाकिस्तानी मैं ऐसा सोचती हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी ऑडियंस मुख्तलिफ है, मैं जिनके लिए ये खबर बना रही हूँ शायद उनका इसको देखने का अंदाज मुख्तलिफ हो। सो डिड यू एवर हैव दैट स्ट्रगल? आई थिंक स्ट्रगल इस सेंस में नहीं कि वो मुझे कुछ और तरह से देखते हैं, लेकिन इस सेंस में ज़रूर कि अगर वो मेरे पर्सपेक्टिव से रियलिटी को ऐसे देख रहे हैं जो मैं जानती हूँ कि एक्यूरेट नहीं है, तो फिर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है कि मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूं, समझा सकूं कि दूसरी साइड पे जो लोग बैठे हैं वो क्या रियलिटी देख रहे हैं। उसकी मैं छोटी सी आपको मिसाल दूं कि जब इराक वॉर होनी थी, तो जो हमारा टीवी स्टेशन था जहां मैं काम कर रही थी, वहां कोई और मेरे अलावा कोई मुसलमान नहीं था, कोई इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से ही नहीं था। तो मैंने खुद पिच किया कि जी मैं आपको स्टोरी ला के देती हूँ कि जो इस इलाके की मुसलमान कम्युनिटी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इराकीज हो, किसी भी मुसलमान मुल्क से ताल्लुक रखने वाले हों, वो इराक वॉर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उन दिनों बात हो रही थी कि बस होने ही वाली है। और वो स्टोरी में करके लाई और उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि उन्होंने खुद ये महसूस किया कि ये पहला मौका था जब कम्युनिटी के हवाले से स्टोरी एक ऐसे शख्स ने की जो उस कम्युनिटी को अंदर से समझता था। तो ये चीज बहुत अहम मेरे लिए रही है कि जिनकी कहानी सुनानी है उनके बारे में जितना ज्यादा नॉलेज मैं अपना बढ़ा सकूं,
ایک تو وہ بہت اہم ہے، اور اگر میرا اپنا تعلق اس کمیونٹی سے ہے تو میں اس کو اس حوالے سے ایک اپرچونٹی سمجھتی ہوں کہ جو میری آڈینس ہے وہ اگر نہیں جانتی اس کمیونٹی کی حقیقت تو پھر میں اس کو سامنے لے کے آؤں. بالکل سارا، یہ بڑا اہم ہے کہ what a fantastic time to be journalist for us کہ ہم ایک ایسے کسب پہ موجود ہیں جہاں لوگوں کا احساس، سینسٹیوٹی ان ایشوز کے بارے میں بڑھتا ہے. I mean Black Lives Matters ہوتا ہے ہمارے سامنے ہوتا ہے and these are important landmarks for us as well. مجھے بتائیے کہ اکثر یعنی یہاں کا میڈیا ہو، بھارتی میڈیا ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، we are all guilty of some level or some shade of cultural misappropriation. جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اگر سیاہ فام شخص ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پہ ٹیررسٹ لیبل کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی مسلمان ہے اور کسی وائلنٹ ایکٹ میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کو فوراً ٹیررسٹ کہہ دیتے ہیں. ویئر ایز آن دی ادر ہینڈ اگر کوئی سفید فام شخص ہے اس کو دیکھنے کا نظریہ بڑا مختلف ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی محتاط رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی بیچارے کا ہو سکتا ہے چائلڈہڈ بڑا ٹربلڈ رہا ہو. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان امریکن میڈیا ایز ویل دس انڈرسٹینڈنگ، دس سینسٹیوٹی از ناؤ کمنگ اپ؟ بالکل اب بڑھی ہے. ایسے سوال میں باقاعدہ میڈیا میں اب سن رہی ہوں جہاں پہ ہوسٹ جو ہیں وہ گیسٹ سے، اپنے ایکسپرٹ سے یہ سوالات کرتے ہیں. CNN پہ میں نے باقاعدہ یہ سوال سنا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اب جو ہو رہا ہے اس میں اس شخص کو ہم کیوں نہیں ٹیررسٹ کہہ رہے، اس شخص کو تو ہم نے کہا تھا ٹیررسٹ. تو چونکہ پبلک میں یہ بات زیادہ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ زیادہ آ رہی ہے، تو چونکہ ہم بھی جو جرنلزم سے تعلق رکھتے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ پبلک کا ٹیمپریچر گیج کرتے ہیں، وہ کس ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا سوال اٹھا رہے ہیں، ان کو ہم بھی فالو کرتے ہیں. تو اب میں یہ دیکھ رہی ہوں بالکل کہ امریکن میڈیا میں بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا جو ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں وہ بائسڈ ہیں یا ان بائسڈ ہیں. ویسے تو بطور جرنلسٹ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر قدم پہ اپنا بائس جو ہے اس کو چیک کریں اور اس کو جتنا کم سے کم کر سکتے ہیں کریں، لیکن یہ گفتگو جتنی اب بڑھ چکی ہے اس کے اثرات ہم بالکل امریکن میڈیا میں دیکھ رہے ہیں. سارا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے اینڈ پیپل آر سورٹ آف کمپیئرنگ ہم ود سم آف دا ہارڈسٹ ٹرمز جو لوگوں کے پاس پہلے جو پریزیڈنٹ سے ان کے سامنے آیا، اس وقت بہت پولرائزڈ ہے امریکن سوسائٹی، پرہیپس دا موسٹ پولرائزڈ اٹ ہیز ایور بین in the history. کیا چیلنج ہے ان کے سامنے؟ and now we're looking at his first 100 days. آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کے تجزیے کے مطابق ان کا فوکس کن چیزوں پہ ہوگا؟ دیکھیے اس وقت تو جس طرح سے وائٹ ہاؤس خود بھی بات کرتا ہے کہ بہت بڑا فوکس تو کرونا وائرس کی جو امریکہ میں صورتحال ہے اس پہ قابو پانے پہ ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو امریکن اکانومی پہ جو اس کے اثرات ہوئے ہیں ان پہ قابو پانے پہ. اور تیسری چیز جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنی تقریب حلف برداری میں بھی کہی وہ یہی تھی کہ الائنسز کے ساتھ کام کرنا، جن کے ساتھ پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ کی ریلیشن شپ جو تھی وہ منفی طور پہ متاثر ہوئی. تو یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جن پہ وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کام کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم رہی وہ یہ تھی کہ پہلے ہی کچھ دنوں میں جو وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ ہوئی تو جو پریس سیکرٹری ہیں وائٹ ہاؤس کی جن ساکی، انہوں نے کہا کہ ریگولر پریس بریفنگز ہوا کریں گی اور وہ پوری کوشش کریں گی کہ وہ میڈیا کے ساتھ اوپن طریقے سے، آنیسٹ طریقے سے بات کر سکیں. تو ہم جو جرنلسٹ ہیں ہمارے لیے چونکہ یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم جواب دہ کر سکیں اور ہم سوالوں کے جواب پبلک کے لیے لے کے آ سکیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی. بٹ آف کورس آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے رہیں گے کہ کس حد تک وائٹ ہاؤس کے ساتھ پریس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ کتنی اوپن ہے اور پبلک انٹرسٹ کو کس حد تک سرو کر پا رہی ہے. اچھا، وین یو لک بیک، کیونکہ اب ہم بات کر سکتے ہیں اس بارے میں، تو جو گزشتہ 5 سال تھے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا زمانہ تھا، آئے دن ہم ایسی خبریں دیکھتے تھے کہ جو ان کے مثلا جرنلسٹ یا صحافی نہیں ہوتے تھے پریسرز میں موجود، ان کے ساتھ کافی بدتمیزی کی جاتی تھی، خواتین کو نہیں سنا جاتا تھا، خواتین کے سوالوں کو بیچ میں ہی رد کر دیا جاتا تھا. آپ کے ذہن میں اس وقت کیا چلتا تھا اور وہاں کی جو میڈیا فریٹرنٹی تھی ان انٹریکشنز کے بعد کیسے رسپونڈ یا ریئیکٹ کرتی تھی؟ بہت یونٹی ہم نے دیکھی میڈیا فرٹرنٹی میں. جب اس طرح کے واقعات ہوئے تو لوگوں نے، جو جرنلسٹ تھے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی اس بارے میں بات کی، پھر جو ادارے ہیں پریس کے انہوں نے اس بارے میں بہت آواز اٹھائی. تو یہ ایسا کیلی سچویشن تھی جو پریس کے لیے قابل مطلب ایک تشویش پیدا ضرور ہوئی. اور ہم نے دیکھا کہ جب صدر ٹرمپ بار بار یہ کہتے تھے انیمی آف دا پریس کہتے تھے، انیمی آف دا پیپل کہتے تھے پریس کو، تو اس سے کام کرنا جو تھا وہ مشکل ضرور ہوا. لیکن یہ کہ اس موقع پہ جو لارجر جو میڈیا فریٹرنٹی تھی وہ بہت متحد نظر آئی اور ہر لمحے پہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کی، ایک دوسرے کے لیے جگہ بنانے کی، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی مثالیں ہم نے دیکھی.
بالکل. سارا, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہم اوور آل کہیں کہ وی آر ان دا بزنس آف شیپنگ اوپینینز اینڈ پرسیپشنز, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس وقت آپ کی اتنی کاوشیں رہی ہیں, ایک 20 سالہ کریئر رہا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح اس وقت پرسیو کرتی ہے جنرل امریکن عوام, خصوصاً جو ڈیسیجن میکرز ہیں, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت کس نہج پہ ہیں, اینڈ ڈو یو تھنک دیٹ یو ہیو بین ایبل ٹو ان یور اون وے میک اے پازیٹیو امپیکٹ اوور دیئر؟ دیکھیں, جہاں تک تو تعلقات کو کیسے دیکھتی ہے, اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے جو مسائل ہیں اور دونوں ملکوں کے جو میوچل انٹرسٹ ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے. اور اس کے لیے اگین میڈیا کا بہت اہم کردار ہے. جیسے ہم شو کرتے ہیں ویو 360 پاکستان میں دیکھا جاتا ہے وہ, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم انہی امور پہ جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہیں ان پہ ایک ان بائسڈ اور ایک نیوٹرل بحث کریں. ظاہر ہے دونوں سائڈز کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, لیکن جو تجزیہ کار ہیں ہم ان کی آواز کو اس لیے بہت اہمیت دیتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایک کہہ لیں کہ بگ پکچر کو دیکھ رہے ہیں, جن کا اپنا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ سٹیپ بیک کر کے دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن میں ہو کیا رہا ہے. اور وہ آوازیں بہت ضروری ہیں سامنے لے کے آنا, کیونکہ دونوں ملکوں میں ظاہر ہے اپنا اپنا نیریٹو ہوتا ہے, جو اسٹیٹ کی طرف سے بھی آتا ہے, جو میڈیا بھی جس کو شیپ کرتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ان آوازوں کو سامنے لانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے جو ایک بڑے ایکڈیمک طریقے سے سچویشن کو دیکھتے ہیں اور جو بتا سکتے ہیں کہ اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے, اور اگر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے تو اس میں کن پہلوؤں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہماری ہے ایز میڈیا پرسنز, اور ہم اس کو اپنا جو شو ہے ویو 360 جو آج نیوز پہ ایئر ہوتا ہے اس کے تھرو جو ہم کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ I see you more as a bridge. دیکھیں ہمارے لیے جب ہم کہتے ہیں نا پیپل ٹو پیپل کوریڈور, تو یہ پل بڑے اہم ہوتے ہیں. ویسے بھی زندگی میں دیکھا جائے تو سڑک سے بڑا اور پل سے بڑا کوئی سچ نہیں ہوتا. اٹ کنیکٹس پیپل. سو تھینک یو فار ڈوئنگ دیٹ سو سیملیسلی. ایک آخری سوال آپ سے, تھوڑا سا I want to go back to your personal journey سارا. مجھے یہ بتائیں کہ بہت ساری ایسی خواتین اور ینگ گرلز who would like to pursue a career in journalism, لیکن ان کے ماں باپ گھبراتے ہیں, and I'm sure you have had a personal experience جب آپ کے پیرنٹس آپ کو بہت اعتماد اور یقین کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ سے امریکہ روانہ کر رہے تھے. کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ وقت بڑا تبدیل ہوا ہے, لیکن لوگوں کے ذہن میں خدشات تو ہوتے ہیں نا کہ کہیں کوئی ہراساں کرنے کا ایکسپیرینس نہ ہو, کوئی نیگیٹو ایکسپیرینسز بچیوں کا نہ ہو. آپ کا کیا مشورہ ہوگا ان کو؟ اپنے پہ بھروسہ رکھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جگہ آپ کو ہی بنانی ہے. اگر ہم اور آپ, میرے اور آپ کے جیسی جو خواتین ہیں وہ میڈیا میں نہیں آتی تو نیکسٹ جو گروپ ہے یا نیکسٹ جو جنریشن ہے اس کے سامنے کیا مثال ہوگی؟ بالکل کسی نہ کسی کو پہلا بننا ہے, پہلے سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا. تو یہ تو ایک کڑی ہے جس کو ہمیں ہی بنانا ہے. نیگیٹو ایکسپیرینسز بھی ہوں گے, پازیٹیو بھی ہوں گے, لیکن آپ کو ہی نکل کے اپنے لیے اسپیس بنانی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ خواتین نہیں ہیں میڈیا میں لیکن ان کے لیے اسپیس بن جائے گی. بالکل, جیسے کسی دانا نے کہا ہے نا کہ مرنے کے خوف سے آپ جینا نہیں چھوڑتے. تو دیز آر آل ایکسپیرینسز یو ہے. سارا, اٹ واز اے پلیزر ٹو اسپیک ٹو یو دس مارننگ. اپنا بہت خیال رکھیں. ہم بڑھتے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, اینڈ بیک.